نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو عموماً لوگ محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے نام اور سیرت پر جلسے منعقد کرتے ہیں، لیکن عموماً زیادہ تر آپ کے نام پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. مختلف فرقے اپنا مقصد اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر کھاتے ہیں، قوم کو لڑاتے ہیں، ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. جو کچھ ان کے نام پر کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، زیادہ تر اس کا ان کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا ہے. کوئی دودھ بانٹ رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کوئی جناب جو ہے کہ 11 کے عدد کا لحاظ رکھ کر 11 آدمی، 11 قسم کے کھانے، 11 قسم کی چیزیں، 11 کا حساب لگا کر ان کو کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سب فرقہ واریت ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام سب کے لیے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی سب کے لیے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ پر کسی فرقہ کا قبضہ نہیں ہوتا. ولی جو ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا وہ مومن بندہ جو متقی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہوں اور آج کے دور میں ولی نہ ہوں. کچھ لوگوں نے ساری محنت اور کوشش ہی کی کہ جو اولیاء اللہ دنیا سے جا چکے، مرحوم ہو چکے، ان کو مانا جائے، ان کا نام لیا جائے، اور جو زندہ ولی موجود ہیں ان کی مخالفت کی جائے یا ان کو درکنار کر دیا جائے. ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وہ اہل ایمان متقی ہوتے ہیں. تو جو بھی متقی ہو، اللہ سے ڈر رکھنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، وہ ولی ہے. اور ایک درجہ کیٹیگری کا تو ہر مومن کے پاس اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ہر مومن جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے کہا ہے، جو سچے دل سے مومن ہے، وہ ولی ہے. ہاں، اس میں جتنی وہ ترقی کرے گا اتنا ہی بلند درجے کا ولی بنے گا. کسی نہ کسی درجے میں ولی تو ہر کلمہ والا ہے. اس لیے ہر کلمہ گو کا اکرام ہے. اکرام مسلم سے یہی سکھایا جا رہا ہے، ہماری مشق کرائی جا رہی ہے، ہر مسلمان کا اکرام کرو. کیوں؟ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک نہ ایک درجے میں کسی نہ کسی کیٹیگری میں وہ اللہ کا ولی ہے. جتنا گناہوں سے بچے گا، جتنا اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، جتنا ذکر کرے گا، جتنی عبادت میں ترقی کرے گا، اللہ کا اتنا بڑا ولی بنے گا. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے ولی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے. نبی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طریقے سے بیان کی. وہ معراج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ, وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جب ذکر کر رہا ہے تو اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. کیا فرمایا اس میں؟ اسرا بعبدی. نبی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے, ولی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے, خدا ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تذکرہ جب ہم دیکھتے ہیں, لوگ ایک رسم کے طور پر, فرقہ واریت کے طور پر کرتے ہیں اور ان کا نام لے کر اپنا فرقہ کو پنپانا چاہتے ہیں, قوم کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, گمراہی اور کفر کے فتوے دیتے ہیں. ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی دیکھنی چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یکم رمضان کی پہلی تاریخ سن 471 ہجری میں پیدائش ہے اور 11 ربیع الثانی سن 561 میں ان کو وفات ہے. 90 برس کی عمر ہوئی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اصل میں ان کی والدہ نے کی ہے. جب بچپن میں وہ یتیم ہو گئے تو ماں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہماری آج کی مائیں پتہ نہیں کیا دعا کرتی ہیں, کیا تمنائیں رکھتی ہیں اور ان کے لیے کون آئیڈل ہوتا ہے اور کیا کیا دعائیں کرتی ہیں. اولیاء اللہ کی مائیں اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کرتی ہیں, اللہ کا فرمانبردار بننے کی دعا کرتی ہیں, دین کی خدمت کے لیے قبول کرنے کے لیے دعا کرتی ہیں. چنانچہ جب وہ تھوڑا سے بڑے ہوئے تو حضرت کی والدہ نے بغداد بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے. آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے تیار نہیں. گھر والوں سے بات کرو, آپ کو بچہ علم حاصل کرنے کے لائق ہے, یہاں رہ کر کم پڑھے گا, باہر نکلے کر زیادہ بنے گا, آپ ذرا علم کی خدمت کے لیے, علم سیکھنے کے لیے باہر بھیجیں, تو عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں. جماعت والے تشکیل کرتے ہیں تو بیوی گھر میں جھگڑا کر دیتی ہے, ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں, اور جو کچھ بنا ہے کوئی وہ باہر نکل کر ہی بنا ہے. قربانی دے دینے سے ہی آدمی کچھ بنتا ہے. تو حضرت شیخ نے اپنے بیٹے کو جیلان سے بغداد بھیجنے کے لیے, سفر کے لیے تیار کیا اور خرچہ اٹھانے کے لیے 40 اشرفیہ یہاں سے دی, آستین کے نیچے بغل میں 40 اشرفیہ. کیا سمجھتے ہیں 40 اشرفیہ کیا ہوتی ہیں؟ 15 تولہ سونا. کتنا جی؟ یہاں کھانا بچ جائے تو مدرسے کے بچوں کو کھلاتے ہیں, مری مرغی اللہ کے نام پر. اور وہاں طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اس کو 15 تولہ سونا دیا جا رہا ہے. 20 اشرفی میں 7.5 تولہ سونا ہوتا تھا, سونے کے وہ سکے ہوتے تھے. 7.5 تولے میں زکات فرض. جس کے پاس 20 اشرفی وہ صاحب نصاب ہو گیا. حضرت کی والدہ نے 40 اشرفی یہاں سیکھی. مشہور واقعہ ہے, آپ نے بارہ سنا. سفر میں جا رہے تھے, راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور جس کے پاس جو تھا لے لیا. ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. تو ڈاکوؤں کے وہ کارندے ہنس کر ڈرا کر چلے جایا کرتے تھے کہ اتنے چھوٹے بچے کے پاس 1500 کا سونا کہاں سے ہوگا, اتنے چھوٹے بچے کے پاس 15 تولہ سونا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک نے پوچھا, 2 نے پوچھا, 3 نے پوچھا تو انہوں نے آپس میں ذکر تذکرہ کیا کہ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو انہوں نے اپنے سردار سے جا کر کہا جو مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اور سب سے کہہ رہا تھا لاؤ یہاں لا کے جمع کرو, کیونکہ ایک بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کو سرکار نے کہا کہ لاؤ ذرا بلا کر. ان کو
لے جایا گیا تو ڈاکوں کو سرکار نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں. کہاں؟ کہ یہ رہی یہاں میری والدہ نے یہاں سندھی تھی. تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یہ تو ایسی جگہ سلی ہوئی ہے کہ بغیر تمہارے بدلائے پتہ بھی نہیں چلتا، اور تم سے جب پوچھا جا رہا تھا کچھ ہے تو منع کر دیتے، جھوٹ بول دیتے، تم نے چل کر کیوں بدلا دیا؟ تو انہوں نے کس دل سے کہا ہوگا ہماری زبان کی تاثیر کیوں نہیں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کروں آپ پر جو نہ رہیں گے، اب میری زبان میں تاثیر نہیں، آپ کی سماعت میں تاثیر نہیں. کہیں زبان میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، کہیں سماعت میں تاثیر نہیں ہوتی ہے. جو کان جھوٹ سننے کا، گانے سننے کا عادی ہوتا ہے وہ حق بات تو قبول نہیں کرتا، اور جس زبان پر سچ نہیں ہوتا ہے اس زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. کہیں زبان کا کوٹ، کہیں کان کا کوٹ. حضرت نے کہا کہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ میں چلتے وقت گھر سے اپنی والدہ سے وعدہ کر آیا ہوں. میری والدہ نے مجھ سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بیٹا کبھی، ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتی ہیں، کیا تربیت دیتی ہیں؟ کبھی کہا اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہ بولنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو بیٹا نے بھی کہا کہ میں اپنی اماں سے وعدہ کر آیا ہوں، میری ماں کے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا. اس کے اوپر حالت کاری ہو گئی. ڈاکو کا سردار جو تھا وہ سن کر بڑا متاثر ہوا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور اس کی زبان سے نکلا کہ ہم خدا اور رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور ہم رات دن ان وعدوں کو توڑتے ہیں. یہ بچہ اپنی ماں کے وعدے کا پاس اور لحاظ کرتا ہے، اس کو نہیں توڑتا. سارے کے سارے اپنے کارندوں سے کہا آج تک تم میری گنہگاری کے گواہ تھے، آج میں تم سب کو اپنی توبہ کا گواہ بناتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں. اور اسی جگہ پر وہی چوری چکوری ڈکیتی کو چھوڑ کر توبہ کر لی. ان کے کارندوں نے، شاگردوں نے جتنے سال رہنا والے تھے انہوں نے کہا سردار جب آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں. شیخ کی 40 اشرفیاں بھی واپس ملی اور پورے قافلے کا سامان بھی واپس ملا. ایک سچ نے سب کو آزاد کرا دیا. حقیقت ہے الصدق ینجی کہ سچ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہماری سوچ بدل گئی، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا نظریہ بدل گیا. ہم یہ کہتے ہیں صاحب کامیابی جھوٹ بولنے سے ملے گی، نہیں. خدا اور رسول کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے نجات سچ میں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولا، خود کا مال بھی واپس ملا، قافلہ والوں کا مال بھی واپس ملا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی. ہم ان کے نام پر دودھ پی جاتے ہیں صاحب، ہم ان کے نام پر 11ویں شریف میں مختلف قسم کے حلوے کھا جاتے ہیں. یہ کبھی سوچا نہیں جو بچہ بچپن میں اتنا سچا تھا کہ اس کی زبان سے سن کر ڈاکوں نے توبہ کر لی، بڑی عمر میں وہ کس مقام پر پہنچا ہوگا. کہا کرتے ہیں کہ جس طرح فقہ میں، شریعت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، ان کے برابر کا آج تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا، ایسے سلوک اور تصوف میں سب سے اونچا مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اللہ نے ان کو علم بھی بہت دیا، کاروبار بھی دیا، مال و دولت بھی دیا، اولاد بھی دی. حضرت نے 4 شادی کی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج کے دن حضرت نے دودھ پیا تو ہم بھی دودھ پیئیں گے. میں کہ جب تم دودھ کی تاریخ کو اور 11ویں شریف کی تاریخ کو یاد رکھتے ہو تو شادی کی تاریخ کو تم یاد نہیں رکھتے. حضرت نے تو بہت جلدی شادی کر لی تھی. آپ 40 سال کی عمر دیکھتے ہیں، بڑھاپے میں دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، شادی نہیں کرتے. حضرت کی شادی بالکل وقت پر ہو گئی، اور ایک نہیں، حضرت نے 4 شادی کی. 4 شادی کی، 27 لڑکے تھے. حضرت کے کتنے بیٹے تھے؟ 27 بیٹے تھے. کل اولاد 49 تھی.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خالی گلاس میں دودھ لے کے گھوم رہے ہیں، کفر کے فتویٰ بانٹ رہے ہیں، اور جناب کے نام پر حلوہ کھا رہے ہیں، شادی کرنے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ شادی آسان تھی نا جی، مہر ہو، نکاح کی محفل، 2 گواہ، 1 وکیل، لڑکا لڑکی کی رضامندی، نہ جہیز ہے، نہ دیغیں ہیں صاحب، نہ لون لیا جا رہا ہے، نہ گارڈن بک ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک شادی بھی آسان، 4 شادیاں بھی آسان۔ اور اب ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا کہ ساری زندگی کی کمائی آدمی ایک شادی میں لگا دیتا ہے۔ ہم یہ اپنے اولیاء اللہ کا ذکر تذکرہ کر کر اپنا آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ان کا ذکر تذکرہ فرقہ واریت کے لیے نہیں ہوتا، ان کا ذکر تذکرہ یہ کہتے صاحب یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ نے آدھا جملہ بولا، پورا بولو۔ یہ کہیے کہ ہم ولیوں کو خدا نہیں مانتے، یہ کون سی نصیحت ہے؟ ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ہم ولیوں کو زور سے بولو، آپ نہیں مانتے کیا؟ ولیوں کو خدا نہیں مانتا ہے۔ خدا ہے، اس کی فرما برداری سے ولی بنتا ہے۔ جو خدا کی جتنی فرما برداری کرے گا اتنا بڑا ولی بن جائے گا۔ وہ سارا زور اس پر لگایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بڑھیا رونے لگی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اس کو زندہ کرنے کے لیے اس نے ضد کری۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے بات کری، ملک الموت سے بات کری، کوئی راضی نہیں ہوا تو ملک الموت کے ہاتھ میں سے تھیلا چھین کر الٹا کر کے ساری روحوں کو گھیر دیا، سب زندہ ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ خدا کے خلاف چلتے ہیں کیا؟ خدا کی فرما برداری کے نام ہی ولایت ہے۔ اللہ کسی کے لیے موت کا فیصلہ کرے، ولی کے ساتھ میں نہیں ہونے دوں گا، تو وہ ولی ہوا کہ فرعون ہوا؟ بتاؤ، اللہ ایک حکم کرے کہ میرا حکم یہ ہے، یہ ہوگا، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ہوگا، تو وہ ابو جہل ہے کہ ولی ہے؟ اللہ کا حکم کو ماننا ہی تو ولایت ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ نے جو حکم کر دیا اس کو تسلیم کرنا، یہ ولی اللہ سکھاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی ولی زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا یہ تمہارا استدلال غلط ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے بہت سے نبیوں کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا کہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے نبوت کو، رسالت کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ قبر پر جا کر یہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ نہیں کہتے تھے خواجہ کے نام سے کھڑا ہو جا، یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہوتا مردہ تو اس سے پوچھا جاتا بتا میں کون ہوں، وہ نبوت کی گواہی دیتا، اس کو واپس قبر میں پیش کر واپس مردہ بنا دے جاتا۔ کون زندہ کرتا ہے؟ کہتے صاحب دجال زندہ کر سکتا ہے، تو دجال زندہ کر سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسے بہکایا جا رہا ہے، ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ ارے بھائی دجال کا مطلب ہی جادوگر ہے۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دج اور فریب۔ کوئی جادوگر اگر آپ کے محلے میں آ کے جادو دکھلائے تو کیا اپنے ولیوں کو آپ جادوگروں سے جوڑو گے؟ کہ جادوگر جادو دکھلا سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں جادو دکھلا سکتا؟ یہ کوئی بات، کس سے آپ کمپرومائز کس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں؟ دجال کے ساتھ۔ دجال کر سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ارے دجال کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، ہم حدیث پڑھ کر سناتے ہیں، قیامت کے قریب وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دجل اور فریب کے سارے ہتھکنڈے دیے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کا امتحان ہے، اور خود حضور نے فرما دیا وہ جو دکھلائے گا وہ حقیقت نہیں ہوگی، اس کا الٹ ہوگا، تمہیں ایسا نظر آئے گا۔ دجل اور فریب، دھوکہ، جادو و مسمرزم کے طریقے سے وہ قوم کو بہکائے گا، ایمان لوٹے گا۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ ایک مومن کو وہ قتل کرے گا
اور دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اس کے بعد وہ پوچھے گا اب تو ماننے میں خدا ہوں، تو وہ مومن کہے گا اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حدیث میں اس کے بعد وہ پوری کوشش کرے گا اور وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو جادوگر اگر جادو دکھلائے، کوئی دجل فریب کے ذریعے سے کوئی دجال دجالیت دکھلائے، تو آپ اپنے ولیوں کا مقابلہ کریں گے کہ ہمارے ولی کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، سب سے لمبی عمر شیطان کی، تو ہمارے ولی کی عمر کیوں نہیں ہوگی، لہٰذا ہمارے ولی نہیں مریں گے۔ وہ تھا نا بمبئی میں بوروں کا، جس کو ابا جی بولتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں 100 سال کا ہو مروں گا، اللہ نے پہلے ہی مار دیا، تو پوری قوم ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ مر گیا۔ ارے بھائی، موت و زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ کے 99 ناموں کو پڑھا کرو۔ حدیث میں قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو اسماء حسنى ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ تو اس میں اللہ کا نام المحیی الممیت، زندہ کرنے والا کون ہے اور موت دینے والا کون ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے۔ اور قرآن میں ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے۔ موت و زندگی کا مالک کون ہے؟ نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ وہ زور لگا رہے تھے اس بات پر کہ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنا زور مت لگائیے گا، محلے میں بہت ساری موتیں ہوئی ہیں، 2-4 کو زندہ کر دو، بات ختم۔ 1-2 کو زندہ کر دو، تمہیں زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی دجالیت دکھلا دو تھوڑی سی، ہم سمجھ لیں گے دجال پہلے ہی آ گیا۔ موت و زندگی، آج بزرگوں کا نام لے کر، اولیاء اللہ کا نام لے کر فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، ہمارے ایمان کو لوٹا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی نگرانی ہماری خود کی ذمہ داری ہے۔ وہ نظام الدین میں اعلان لگتا ہے شام کو سونے سے پہلے اعلان لگتا ہے، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے سامان کی، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں۔ تو ہمیں جیسے اپنے جان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، اولیاء اللہ نہیں۔ موت و زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حقیقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ اگر موت و زندگی کا مالک مخلوق ہوتی پھر مرتا کون سی شخصیت، بڑی سے بڑی شخصیات دنیا میں آئی تو دنیا سے چلی گئی، کون بچنے والا ہے؟ اس لیے میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اپنی روٹی سیکتے ہیں، قوم میں فرقہ والی اختلاف پھیلاتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلکہ پڑھنے والے کی ہر جگہ ہو جائے گی، نہیں پڑھنے والے کی کہیں نہیں ہوگی۔ ان کی مسجد میں آپ جبرائیل علیہ السلام کو امامت پر لا کر رکھ دو، بے نمازی جب بھی بے نمازی رہے گا، جب بھی نہیں پڑھے گا۔ نمازی بنانے کی فکر کرو قوم کو، مسجدوں سے نفرت مت دلواؤ۔ آج میری گفتگو سے آپ ایک بات اپنے پلے باندھ کر لے جائیں کہ اولیاء اللہ اللہ کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے مخالف نہیں ہوتے ہیں۔ موت و زندگی کا فیصلہ جو خدا کرتا ہے، اللہ کے ولی اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان بردار ہوتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ امت کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اولیاء اللہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ کسی پر کفر کا، گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، کسی کو کاٹتے نہیں ہیں۔ دہلی میں ایک امام تھا جو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ کافر ہے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت ایک امام ہے،
اور وہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اس کی باتوں کو مت سننا، اور آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہاں ہے؟ پہلے چلو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ لوگ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ حضرت وہ آپ کا مخالف ہے، حضرت نہیں چلو آپ کل فجر کی نماز وہیں پڑھیں گے۔ حضرت اس کی مسجد میں گئے، اس کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دیکھا کبھی زندگی میں ملاقات تو تھی نہیں، انہوں نے دیکھا کوئی چہرے مورے سے کوئی عالم دین، کوئی اللہ کے ولی معلوم ہونے، چلو ملاقات کرتے ہیں۔ وہ امام صاحب خود ملاقات کرتے، السلام علیکم السلام، کون صاحب کہاں سے کیسے آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو اگر پہلے میں نہیں تھا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اب کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہوں، مسلمان مانتا ہوں۔ حضرت آپ کو کون کافر کہے گا؟ آپ کی گفتگو، آپ کی وضاحت، تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہی محمد قاسم نانوتوی ہوں۔ تو اس کی آنکھیں کھلی، وہ کہنے لگا کہ اگر میں آج سے پہلے جو بھی کچھ کہا ہے میں آج اس سے رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کو دیکھ کر کون ہے، میں اپنی باتوں سے رجوع کرتا ہوں۔ تو بغیر دیکھے، بغیر ملے، بغیر برتے، بغیر جانے، بغیر دیکھے یہی کفر کا فتویٰ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 برس کا مشرک بھی کلمہ پڑھے تو مسلمان ہے، تو مسلمانوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، جو قرآن پڑھے، جو کلمہ پڑھے، جو دین اور ایمان کے لیے زندگی لگائے، تم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور نماز چھوڑنے کا بہانہ یہ کہ ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، پڑھنے والے کی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے امام حرم لا کر لگا دو مسجد میں کہ وہ کل سے یہاں امام عبد الرحمن سدیس کو رکھنا ہے، ان کی نماز اس کے پیچھے بھی نہیں ہوگی۔ بے نمازی کو بہانے چاہیے۔ اس لیے گرامی قدر بزرگوں دوستو، اللہ کے ولی جاہل نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑا عالم تھے، ان کی کتابیں ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بریلی شریف کے تھے۔ بریلی شریف کے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ 900 برس پہلے کے تقریباً کے ولی ہیں، 875 سال ہو گئے ان کی وفات کو، وہ اتنے پرانے ولی ہیں، اور حنبلی المسلک ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ جی تو یہ مت سمجھیے گا کہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آج کے لوگ قوالی گا رہے ہیں ان کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈھول کی آواز سن کر کان بند کرنے والے تھے، لیکن نبی کی سنت یہ قوالی اس دور میں شروع نہیں ہوئی تھی صاحب، یہ تو قرآن پڑھنے والے تھے، ایک ایک رات میں قرآن پورا کرنے والے تھے، یہ تو علم والے تھے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، اور ہماری نسل کو، نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے ہو گئے سب خالد صاحب، اتنی لمبی مونچھ، داڑھی صفا، پینٹ شرٹ، فجر تک بیان، فجر کا اذان سن کر سو جانا، نہ نماز نہ روزہ، اور صاحب ہم سے نماز معاف ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو شیطان نے آواز بدل کر اپنا آپ کو خدا ظاہر کر کر کہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ عبد القادر تمہاری عبادت قبول ہو گئی، آج سے تمہاری نمازیں معاف۔ تو آج کے جو مچھل ہوتے ہیں یہ قوالی پڑھنے والے، یہ قوال خوش ہو جاتے۔ شیخ نے فرمایا اچھا نبی کی عبادت مقبول تھی، صحابہ کی عبادت مقبول تھی، ان سے تو نماز معاف نہیں ہوئی، میری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کم وقت مردود تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لاہور پڑھ کر بتایا، اور لاہور پڑھتے ہیں تو شیطان کے کوڑا لگتا ہے، وہ بھاگا۔ پھر فیصلہ بدل کر دوسری جانب سے آیا کہ عبد القادر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو کہ تمہیں تمہارا علم نے بچا لیا، یعنی یہ اس نے جھانسا دیا کہ پہلے تو شیطان تھا اب خدا بول رہا ہے، تم نے شیطان کو پہچان لیا، لاہور پڑھ کر اس کو بھگا دیا، تمہیں تمہارا علم مبارک۔ حضرت شیخ نے کہا کہ بچانے والا، مدد کرنے والا اللہ ہے، مجھے میرا علم، شیطان کے پاس تو مجھ سے زیادہ علم تھا، شیطان تو فرشتوں کو استاذ تھا، شیطان کو تو اس کا علم بچا نہیں سکا، شیطان تو گمراہ ہو گیا، ہو نہ ہو یہ شیطان ہے۔ پھر آیا فیصلہ بدل کر، حضرت فرمایا
اچھا کم وقت تو پیدل بدل کر پھر مجھے بہکاتا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. تو شیخ کا عقیدہ تو یہ بچانے والا اللہ ہے, مدد کرنے والا اللہ ہے, نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے, دعا اللہ سے کی جاتی ہے. یہ شیخ کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ مددگار ہے, اولیاء اللہ مشکل کشا ہے, اولیاء اللہ سے دعا کرو. ارے جو شیخ نے کہا اس کو سنو, اور جو شیخ نے پڑھایا اس کو پڑھو, جو شیخ کا عقیدہ ہے اس کو جانو. شیخ نے یہ سکھلایا. مدد کرنے والا کون ہے؟ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ عبادت اللہ کی جائے گی, دعا عبادت ہے, دعا بھی اللہ سے مانگی جائے گی. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان بھی تو جبہ دستار میں آتا ہے صاحب, ایسے تھوڑی تو جو بھی آدمی جبہ اور دستار میں آئے, امامہ اور جبے قبے میں آئے, وہ آ کر ہمارے ایمان کو لوٹ لے اور ہم خوش رہے ہو. پاپا سبحان اللہ, بہت اچھے حضرت صاحب ہیں, انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں, انہیں تو خالی کہا خالی صاحب کا نام لے لو اور ہاتھ پیر پسار کر سو جاؤ. ہمیں بخشنے کے لیے, بخشوانے کے لیے ہمارا خواجہ کافی ہیں. نبی تو بے نمازیوں سے راضی نہیں ہو, اور آج کے یہ چولا جبہ دستار والے یہ کہتے ہیں تم نماز مت پڑھو, روزہ مت رکھو, شریعت پہ مت چلو, قرآن مت پڑھو, بس خواجہ کا نام لے لو, تمہاری زندگی پار ہو جائے گی. نہیں میرے دوستو, آپ ہر جگہ عقل مند ہیں, کاروبار میں آپ عقل مند ہیں, کھانے پکانے میں آپ عقل مند ہیں, گھر میں آپ عقل مند ہیں, دین میں بھی وقوف کیوں ہو. تو جیسا آپ اپنی جان کی حفاظت کرنا سمجھتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی سمجھیں, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان کے, مال کی, ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.